السلام على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ صلوات سورہ مبارکہ المومنون آیت نمبر 71 پروردگار عالم اپنے کلام میں حق کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ طے ہے کہ ہمیشہ حق ہی کا بول بالا رہے گا۔ حق ظاہری طور پر اگر بدنی طور پر اسلحے کی بنیاد پر اگر کبھی کہ میں نے کمزور کر دیا ہے تب بھی حق حق رہتا ہے۔ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ تو جو کچھ آسمانوں زمینوں اور ان دونوں کے درمیان ہے سب برباد ہو جاتا۔ سب اپنی جگہ رکا ہوا ہے، صبح سانس لے رہی ہے، شام آرام کر رہی ہے، کچھ نہیں بگڑا، کوئی تباہی نہیں آئی، کوئی بربادی نہیں آئی، آسمان نہیں گرا، زمین نہیں پھٹی، تو مان لیں کہ حق نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر۔ اس سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بیعت کا مسئلہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے۔ بیعت کا لفظ بے کے خاندان کا لفظ ہے۔ عربی میں بے یعنی بیچنا، شرا بیچنے اور خریدنے کو بھی کہیں گے۔ ہر شخص جب کوئی چیز بیچتا ہے تو کوئی چیز خریدتا بھی ہے۔
جو اس کے عوض لیتا ہے وہ خرید رہا ہوتا ہے، جو دے رہا ہوتا ہے اسے بیچ رہا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر پہلے وقت میں کرنسی نہیں تھی، سکے نہیں تھے، تو جنس کے بدلے میں جنس کا سودا ہوتا تھا۔ ایک شخص ایک چیز بیچ بھی رہا ہوتا تھا، اسی وقت میں دوسری چیز خرید بھی رہا ہوتا تھا۔ یہ لفظ بیعت بیچنے کے خاندان اور بیع کے خاندان کا لفظ ہے۔ جب کوئی کسی کی بیعت کرتا ہے یا کسی کو کسی کی بیعت لینے کا شوق ہے تو پہلے یہ طے کرے کہ وہ کیا لے رہا ہے اور اس کے عوض کیا دے رہا ہے۔ وہ شخص جو بیعت لے رہا ہوتا ہے وہ اس بیعت لینے والے کے اختیارات کو لے رہا ہوتا ہے اور اس کے عوض میں اسے کچھ دے رہا ہوتا ہے۔ اب طے کریں کہ انسان کے اختیارات، بلکہ کہوں کہ انسان کے عوض جب اختیار دے دیا، نہ چوں کہہ سکتے ہو، نہ چرا، نہ تلوار اٹھا سکتے ہو، نہ بغاوت کا کوئی جملہ کہہ سکتے ہو، تمہیں خاموشی کے ساتھ رہنا ہوگا، صرف اور صرف اطاعت کرنی ہوگی۔ یہ اتنا بڑا اختیار جب کسی سے سلب کر لیا جائے، ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودیہ امام زمانہ علیہ السلام بلند تر سلام۔ تو یہ اختیار کسی بقر اور حمار سے نہیں لیا جا رہا، یہ اختیار انسان سے لیا جا رہا ہے۔ اور اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ محترم وجود اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ اللہ نے تمام مخلوقات کو جس کی خدمت میں رکھا ہے وہ انسان ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ مکرم قرار دیا ہے۔ انسان کو بنانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے۔ انسان کو بنانے کے بعد اس نے اپنے تکبر کا اعلان کیا ہے۔ وہ اللہ اکبر ہے ہی اس وجہ سے، توجہ رہے، وہ پہاڑوں کے بنانے پر اکبر نہیں ہے، وہ زمین کے پھیلانے پہ اکبر نہیں ہے، وہ حتیٰ فرشتوں کے بنانے پر اکبر نہیں ہے، وہ انسان کو بنانے پر اکبر ہے۔ وہ اللہ اکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے انسان جیسا وجود بنایا ہے۔ تو جسے اتنا کرامتوں کے ساتھ بنایا ہو، شرفوں کے ساتھ بنایا ہو، جس کا مقام اتنا زیادہ ہو کہ اس سے وہ محبت کا اعلان کرتا ہو، میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں، ایک ایسا وجود کہ جس کا سب سے زیادہ مقام اور منزلت ہو، وہ اگر اپنے آپ کو بیچ رہا ہو تو سوال یہ ہے کہ کس کے ہاتھوں بیچ رہا ہے؟ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو سب برباد ہو جاتا، سب تباہ ہو جاتا۔ اس آیہ کریمہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ نویں مجلس ہے جس میں میں اس آیت کی تکرار کر رہا ہوں، ہم مسلسل اس بات کو بیان کرتے رہے کہ یاد رہے کہ حق اگر پھٹے کپڑوں میں بھی ہو، حق اگر پھٹے بوریے پر بھی بیٹھا ہو، حق کا گھوڑا اور اس کی سواری اگر لاغر بھی ہو، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ غریب ہے، یہ تو اس نے خود اختیار کیا ہے، اسے یہ چیز پسند ہے، ورنہ اگر وہ مسلح کا کونا اٹھائے تو نعمتوں کے دریا بہہ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ کسی پہاڑ کی طرف اشارہ کرے تو وہ سونے میں تبدیل ہو جائے۔ بھائی پہاڑوں کو اور ذروں کو سونے میں اور جواہرات میں بدلنا بھی ہنر ہے، لیکن جو سلمان کو سلمان محمدی بنا دے، حیدری، جو ابو ذر کو، جو بے ذر کو ابو ذر بنا دے۔ میں اگر ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر دوں تو میرا مجمع میرے ساتھ توجہ کرے، جو علی کو علی بنا دے، وہ کسی اور کی بیعت کیسے کرے گا؟ وہ کسی اور کے آگے کیسے جھکے گا؟ لہذا یاد رہے کہ حق کبھی کسی کی پیروی نہیں کرتا۔ اب یہاں جو بیعت مولا علی کا کسی کی بیعت کرنا، امام حسین کا کسی کی بیعت کرنا، امام حسن کا کسی کی بیعت کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔
بہت بڑی بات ہے. جن ہستیوں کو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور پھر ساری کائنات کو جن کے صدقے میں بنایا ہے. میری اور آپ کی تو مجھے معاف کیجئے گا کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے جب نبیوں کو نبی کے پسینے سے بنایا ہے تو ان ہستیوں کی بات ہو رہی ہے. کلنا محمد کی بات ہو رہی ہے. اس خانوادے کی بات ہو رہی ہے. یہ کسی کے آگے نہیں جھکیں گے, یہ کسی کی بیعت نہیں کریں گے. تاریخ کا کوئی صفحہ اگر آپ کو نہیں, آپ کو ہزاروں کتابیں بھی لا کے دکھا دے تو اس آیت کی وجہ سے اسے سمندر میں بہا دیجئے گا. ان کتابوں کو سمندر میں بہا دیجئے گا. یہ آیت پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا. پھر علمی اعتبار سے بیعت یعنی بیچنا. علی تو علی ہیں, امام حسین تو امام حسین ہیں. عام مومن کو کوئی نہیں خرید سکتا, اس لیے کہ جب عام مومن کے خریدنے کی بات آئے گی, آپ محترم مومنین کے خریدنے کی بات آئے گی, تو سوال یہ آئے گا کہ اس کے بدلے میں ملے گا کیا. میری آپ کی قیمت کیا ہے, مومن کی قیمت کیا ہے. تھوڑا سا اور نیچے آئیے. ان ذرات کی, ان پودوں کی, ان حیوانات کی قیمت کیا ہے. یہ سب کوئی قیمت رکھنے والی چیزیں ہیں یا نہیں؟ ہر شخص کی, ہر وجود کی قیمت وہی ہے, توجہ, جو اس کا مقصد ہے. توجہ, ہر شخص کی قیمت اس کا مقصد ہے. مقصد ہر چیز کی قیمت, مکھی کی قیمت, مچھر کی قیمت, اس جانور کی قیمت, ان پودوں اور پھولوں کی قیمت. اس گلاب کے پھول کی قیمت یہ ہے کہ یہ علم پر آ کے سج جائے, کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے. اس پتھر کی قیمت یہ ہے کہ آپ کے میری ہاتھ کی انگشتری میں آ کے سج جائے. جب میرے اور آپ کے ہاتھ کی انگشتری میں آ کر یہ پتھر سجے گا تو اس پتھر کی قیمت ادا ہو گئی, اس لیے کہ اس کا ہدف پورا ہو گیا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی بہت بڑا مجمع ہے, مل کے صلوات دیا کریں. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, باواز بلند نعرہ سلمان. ہر وجود کی قیمت اپنے بڑے وجود پر, اپنے سے بڑے وجود پر قربان ہونا ہے. ہر وجود کی قیمت یہ ہے کہ وہ اپنے سے بڑے وجود پہ قربان ہو جائے. ہر وجود کا ہدف اور مقصد ہی اس کی قیمت ہے. متوکل کی ناک پر بار بار مکھی آ کے بیٹھ رہی تھی, الجھ رہا تھا, اسے جھل رہا تھا. میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اللہ نے مکھی کو کیوں غل کیا ہے. الجھ کے کہنے لگا. حضرت نے فرمایا متکبروں کے غرور کو مٹانے کے لیے. یقیناً صلی اللہ, اس سے بلند صلوات دیے کریں. جب میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں, ہمارے ہاں ایک زری اٹھائی جاتی تھی جس کو شاید 100 لوگ اٹھاتے تھے. جی اگر زری ہیں ہم اپنے شانوں پر نہیں اٹھا سکتے تو پھر لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حوصلہ شکنی کیجئے ان لوگوں کی کہ جو ٹھیلوں پر لاتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کوئی ضرورت نہیں آ رہی ہے امام حسین کی عزاداری کو, اس کا وقار, اس کی ابوہت, اس کی جلالت گرارنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی.
ایک بلند صلوات دیا کریں. بھائی سے بلند صلوات. میں اپنے مضمون کا تتمہ پیش کر رہا ہوں آج کی مجلس میں. وقت بھی بہت تنگ ہو گیا ہے، مصائب بھی پڑھنے ہیں اور کچھ نکات کی طرف آپ کی توجہ بھی دلانی ہے. انسان کی قیمت کیا ہے؟ کون لگائے گا انسان کی قیمت؟ کون بتائے گا انسان کی قیمت؟ انسان کی قیمت وہی بتائے گا جس نے اپنی اچھی قیمت لگوائی اور اسے علی کہتے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے بستر رسول پر سو کر اپنی قیمت لگوائی. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے. وہ لوگ کون ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں بیچتے ہیں؟ وہ ہے جو بستر رسول، وہ ہے جو بستر رسول پر سویا. بڑے کاروبار کرنے والے کو، بڑی قیمت لگانے والے کو، بڑے بے اور شراء کے حامل کو، بڑے تاجر کو یہ حق ہے کہ وہ چھوٹے تاجروں کو لین دین سکھائے. لہذا بے اور شراء کے الفاظ قرآنی الفاظ ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم. یہ اشترا، یہ بے، یہ بیچنا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. کیا بیچ رہے ہیں اور کس کے عوض بیچ رہے ہیں؟ مولا کائنات نے اپنی قیمت لگائی، اللہ کی مرضیاں. اب علی بتائیں گے کہ علی کے چاہنے والوں کی قیمت کیا ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا، اسے تکرار کر رہا ہوں. علی مولا تو علی ہیں، حسین تو حسین ہیں. عام مومن سے بیعت نہیں لی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی قیمت جنت ہے اور بیعت وہی لے سکتا ہے جو جنت دے سکتا ہو. کون لے سکتا بیعت؟ جو جنت دے سکتا ہو. اب یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، نہج البلاغہ مولا علی کا فرمان. وَلَا لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ. تمہارے وجود کا کوئی بدل ہی نہیں ہے. مولا فرما رہے ہیں تمہارے وجود کا کوئی بدل ہی نہیں ہے، کوئی ثمن ہی نہیں ہے، کوئی قیمت ہی نہیں ہے. فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا الْجَنَّةِ. اسے جنت سے کم مت بیچنا. توجہ بڑھائیں میرے عزیزوں، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. اسے جنت سے کم مت بیچنا. توجہ چاہوں گا، اسے جنت سے کم مت بیچنا. یہ مولا علی نے قیمت کم سے کم لگوائی ہے. مجھے بتائیے جنت کم سے کم قیمت ہے یا زیادہ سے زیادہ؟ بھائی تھوڑا بول دیجئے. جنت کم سے کم قیمت ہے، جنت زیادہ سے زیادہ قیمت نہیں ہے. یعنی اس سے کم بیچو گے تو نقصان. اس سے کم بھی کیا بیچو گے؟ اس سے کم بھی کیا بیچو گے؟ اس سے کم بیچ ہی نہیں سکتے ہو. تمہیں بیچنا ہے تو کم سے کم جنت. اب جو جنت نہ دے سکے، تھکا نہیں سنیے گا، اپنے بیٹے سے کہے لکھوا لاؤ. بیعت اس کی ہوگی. علی 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 یا علی علی یا علی یا علی یا علی. جنت سے کم سودا نہیں ہو سکتا. اب بیعت صرف اسی کی ہوگی جو جنت دے سکتا ہو. اور جنت دینے کا اگر کسی کے پاس پاور ہے تو وہ انہی کے پاس ہے جو جوانان اہل جنت کے سردار ہیں. انہی کے پاس ہے کہ جن کا نام جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے. جنت کے 8 دروازوں پر
توحید، رسالت اور ولایت علی کا تذکرہ ہے۔ بے شک بے شک، لا الہ الا اللہ بھی لکھا ہے، محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہے، سبحان اللہ، اور علی ولی اللہ بھی لکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب جنت کے دروازے پر کوئی پہنچے گا تو کم سے کم ان 3 عقیدوں کا حامل ہوگا۔ جنت میں جب تیز ہوا چلتی ہے تو صدائے سرسر نہیں کہلاتی، سبحان اللہ، صدائے علی علی کہلاتی ہے۔ اس کی آواز علی علی کی آواز ہے۔ یاد رہے اللہ نے جنت کو جن مخملی پردوں سے سجایا ہے ان پہ جو نگار لکھے ہیں وہ علی علی لکھا ہے۔ یا میں حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ جنت در حقیقت قسیم النار والجنہ کا تصور ایک مجلس میں ہم نے اس پہ کچھ بات کی ہے۔ وہ جو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے وہ ہے جو خاسف النعال ہے۔ پوچھ لیا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جو محشر میں امام امت مصطفیٰ کا امام کہہ کر لایا جائے گا؟ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ وہ کون ہے جس کا قرآن مجید میں وجاعت کل نفس معہا سائق و شہید، واہ، محشر میں ہر شخص ایک سائق کے ساتھ اور ایک شہید کے ساتھ لایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ سائق نبی کی ذات ہے بے شک بے شک، اور وہ شہید علی کی ذات ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ حیدری۔ سرکار دو جہاں اپنی امت کو جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے اور امت کے آگے آگے ایک علمدار چل رہا ہوگا جسے صاحب اللواء کہا جاتا ہے، وہ امت کو جنت کی طرف لے جا رہا ہوگا۔ سیدہ نے بھی اپنا مہر جنت امت کے لیے جنت قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یا اللہ میرا مہر یہ بنا دے کہ میرے بابا کی امت دوزخ میں نہ جائے۔ سیدہ نے چاہا یہ ہے کہ سب جنت میں جائیں، سب کو ہدایت ملے، کوئی برا نہ رہے، سب اچھے ہو جائیں، اور سب کو اچھا کرنے کے لیے، سب کو اچھا بنانے کے لیے، سب کو نیک بنانے کے لیے صرف خواہش کا اظہار نہیں کیا بی بی نے، بلکہ بی بی نے اپنے بچوں کو اس کام میں پیش کر دیا۔ عزیزو، آج کی اس 9 محرم کی مجلس میں اور ظاہری طور پر اس عزاخانے کی یہ آخری مجلس فضائل کے باب میں ہے۔ کل صبح عاشور کی مجلس بیان مصائب پر ہی منحصر رہتی ہے۔ ماتمی حضرات ہر سال میرے التماس کو، میری التجا کو مانتے ہیں، کل بھی مانیں گے کہ مصائب مکمل پڑھنے دیں گے۔ مکمل تو میرے جس معنی میں کہہ رہا ہوں اسی معنی میں آپ سنیے گا، یعنی کم سے کم اتنا تو بیان ہو جائے کہ امام حسین کربلا میں تنہا رہ گئے۔ تو مصائب کو مکمل پڑھنے دیں، جہاں تک پڑھے جا سکتے ہیں پڑھنے دیں، ذاکر کو خاموش ہونے دیں، پھر یقیناً ماتم ہے، عزاداری ہے۔ مگر آج کی اس مجلس میں کچھ باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ ان باتوں میں سب سے پہلے ہم اپنے پاکستان سے متعلق کچھ نکات ہیں جن کی آپ کی توجہ چاہوں گا۔ مجموعی طور پر اس سال ملک میں عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے مناسب ماحول رہا۔ وزارت داخلہ، حفاظتی اور ریاستی اداروں نے اپنی کارکردگی کو ہر سال کی طرح بلکہ نسبتاً کچھ بہتر انداز سے پیش کیا۔ اس حوالے سے یہ لوگ، یہ افسران، یہ شخصیات دعا کے مستحق ہیں۔ پنجاب میں ہمارے ساتھ مسائل رہے اور ابھی 9 محرم ہے، 8 ربیع الاول تک عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ عزاداران امام حسین، اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ 2.25 مہینے تک عزاداری، یاد امام حسین، کربلا والوں کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ پنجاب پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے آئین سے ماورا ہو کر مجالس اور جلوس عزا کو روکنے کے لیے بے تحاشا طاقت کا استعمال اس سال بھی جاری ہے۔
حتیٰ NOC جاری کرنے کے بعد بھی اسے کینسل کر دینا اور جاری مجالس و جلوس کو روکنے کی شدت کے ساتھ کوشش کرنا، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ لبیک یا حسین! آئین پاکستان، ایک مرتبہ زیادہ کہہ دیجئے تاکہ بات مکمل کر سکوں۔ آئین پاکستان میں دیے گئے انسانی حقوق سے متصادم یہ NOCs اور یہ اجازت نامے، جن کا پھر کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ وہ کب کینسل ہو جائیں گے، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ لبیک یا حسین! بانیان مجالس و جلوس اپنے بنیادی حقوق کو جانتے ہوئے ان سے دستبردار ہونے کے بجائے مکمل یکسوئی، ہمت، بہادری اور شجاعت سے عزاداری سید الشہداء کو جاری رکھیں۔ لبیک یا حسین! علماء کرام و ذاکرین، خطباء کی ذمہ داریاں کچھ سنگین ہیں۔ ماتمی انجمنوں، نوحہ خانوں، ٹرسٹیز، مختلف ٹرسٹ، مختلف ادارے تشیع کا روشن چہرہ پیش کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ عقائد تشیع کو خوبصورت انداز سے، مدلل اور معقول انداز سے اور حوالوں کے ساتھ اور انتہائی مناسب الفاظ کے ساتھ ائمہ کے فرامین کی روشنی میں، بزرگان دین اور علماء کرام اور اکابرین اور علماء متقدمین کی لکھی ہوئی کتابوں کی روشنی میں ان ایام میں بھرپور انداز سے پیش کریں۔ لبیک یا حسین! میں گزارش کر رہا ہوں، سندھ میں بھی، پنجاب، بلوچستان، سرحد، حتیٰ کشمیر اور KPK میں کچھ امن پسند اور قانون پرست افراد کو بھی 4th شیڈیول میں ڈالا گیا ہے، اور بعض کو کافی مدت گزر گئی ہے، اور ہر کچھ مدت کے بعد ایسے افراد کے نام سامنے آتے ہیں کہ جنہیں صرف اور صرف اس وجہ سے قدغنوں کا اور پابندیوں کا شکار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں فعال ہیں، وہ اپنے علاقے میں اپنے مذہب اور اپنے مذہب کے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ انتہائی توہین آمیز رویے ہیں، بدسلوکیاں ہیں، نہایت قابل مذمت عمل ہے۔ میں آپ کی توجہ، آپ کے ذریعے سے توجہ دلا رہا ہوں کہ اس عمل کو بند کیا جائے۔ لبیک یا حسین! پاکستان میں مسنگ پرسن کا مسئلہ حل ہو کر نہیں دے رہا۔ اس وقت ہمارے پاس کراچی سے وابستہ اور ایک آدھ دو کوئی جو لسٹ میرے پاس مجھے فراہم کی گئی ہے میرے دوستوں نے، مسنگ پرسن کی کمیٹی نے، تو یہ 24 افراد ہیں۔ ان میں کچھ لوگ تقریباً 2017، 2016، 2015 سے غائب ہیں۔ میری خاص طور پر یہ جو 2015، 16، 17 سے غائب ہیں، 2018 سے غائب ہیں، یہ تقریباً بن رہے ہیں 12 افراد۔ ان کے بارے میں اداروں میں اور اداروں کے افسران کی جانب سے کچھ ایسے الفاظ کا استعمال ہے جو تشویشناک ہے اور جو تعجب آور ہے۔ میٹنگز میں بتایا جا رہا ہے، نہ قبول کر کے، نہ ہی اس کو تسلیم کر کے، نہ ہی اس کی ذمہ داری لے کر، صرف اتنا بتایا جا رہا ہے کہ شاید یہ لوگ اب نہیں رہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہے تو ان کے جنازے کہاں ہیں، ان کی میتیں کہاں ہیں؟ دے دیجئے ان کے وارثوں کو تاکہ انہیں تسلی آ جائے، تاکہ وہ سویم چہلوم کر لیں، تاکہ وہ اپنے اس مصیبت کو، اس پریشانی کو ایک منزل دے دیں۔ ان کے علاوہ جو 2021 سے اور پھر 2020 میں، 2022 میں جو افراد اٹھائے گئے ہیں، ہمارا سوال تو پاکستان کے اداروں کے ساتھ پاکستان کی عدلیہ سے بھی ہے، اور یقیناً عدلیہ کی طرف سے ماضی میں گاہے بگاہے اس مسئلے کے اوپر آواز اٹھائی گئی ہے، مگر خاطر خواہ کوئی نتیجہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ گلگت کا واقعہ جو گزشتہ روز ہوا وہ ناگوار ہے، وہاں کی انتظامیہ اسے دیکھ رہی ہے۔ امید ہے کہ وہ مسئلہ آج اور کل بآسانی حل ہوگا۔ لبیک یا حسین! اندرون سندھ میں خاص طور پر
اور عام طور پر پورے پاکستان میں ایک تکفیری ٹولہ ہے جو خاص طور پر ایام ازاں میں عزاداران سید الشہداء کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے اور ایک پریشر گروپ کے طور پر انتظامیہ کے سامنے آتا ہے. ہم پر تو پریشر نہ ان کا ہے نہ ان کے بڑوں کا تھا. واہ واہ لبیک یا حسین. ہمارا مسئلہ نہیں ہے، مگر ماحول خراب کرنے کا ان کا جو رویہ ہے وہ قابل مذمت ہے اور انتظامیہ کی توجہ بھی ہے. مزید توجہ دلا رہا ہوں، اتحاد بین المسلمین اور مومنین ہمارا اساسی مسئلہ ہے. ہمارا اتحاد، ہماری یکجہتی، ہمارا آپس میں جڑ کے رہنا، محبتوں سے اور پیار سے رہنا، لڑائی جھگڑوں سے بچنا، تنازعات سے بچنا، ایک دوسرے کو عدالتوں میں کھینچنا، ایک دوسرے کے خلاف FIR اور مقدمات. مثلاً اگر کہیں 1% بھی ایسا ہے تو میں ان کی بھی توجہ دلا رہا ہوں، اور جو ان لوگوں کو دیکھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کر لیں انہیں متوجہ کر رہا ہوں. آج 9 محرم ہے. امام حسین نے جو ہمیں کام دیا ہے، اہل بیت نے جو ہمیں کام دیا ہے، ذمہ داری دی ہے، ائمہ اہل بیت نے جو ہمیں ذمہ داری سونپی ہے، ساری توجہ ہماری صرف اور صرف اس کام کی طرف رہنی چاہیے. باہمی احترام، اخلاقیات، افہام و تفہیم، رواداری، تحمل، برداشت جیسی اعلیٰ اسلامی اقدار کو مومنین بھی اپنائیں اور تمام مسلمین بھی ایک دوسرے کے لیے اپنائیں. پاکستان کے اداروں میں ہماری مناسب نمائندگی نہیں ہے، اور یا ہے تو تناسب کے حساب سے نہیں ہے. ان میں اسلامی نظریاتی کونسل، میرے عزیز میری جان دیوبندی برادران کی تعداد یقیناً ان کے تناسب سے زیادہ ہے. میرے جان میرے عزیز میرے بھائی بریلوی برادران کی تعداد ان کے تناسب سے زیادہ ہے، مگر ہماری تعداد ہمارے تناسب سے کم ہے. یہ رویہ ناقابل برداشت ہے اور افسوسناک ہے. لبیک یا حسین. ہمارا موقف یقیناً ایک عالم دین، آپ برائے نام اور برائے خانہ پوری اگر لے لیں گے تو وہ ایک عالم دین ممکن ہے کہ کبھی کسی ذاتی مصروفیات، کسی مسافرت کی وجہ سے اس اجلاس میں نہ پہنچے، ہمارا موقف نہیں جا پائے گا. جیسے آپ نے 10-10 12-12 10-10 18-18 آپ نے اور شخصیات کو لیا ہوا ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ اتنی تعداد بنائیں، مگر ہر صوبے سے میرا آج 9 محرم کی اس مجلس میں، کراچی کی اس مرکزی مجلس میں جو ہر سال ہم ان مسائل کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہیں اور آپ کے توسط سے کسی کی توجہ دلاتے ہیں، میرا مطالبہ، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہر صوبے سے ایک عالم دین کو، شیعہ عالم دین کو اسلامی نظریاتی کونسل میں نمائندگی دی جائے. لبیک یا حسین. وفاقی اچھا نعرہ اگر نہیں لگانا تو نہیں لگائیں، اگر لگانا ہے تو پھر بھرپور. نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. وفاقی شریعت عدالت میں ہماری نمائندگی 0. پاکستان کے اندر شرعی فیصلے، پاکستان کے اندر دینی مذہبی فیصلوں میں ہماری طرف سے کوئی نمائندگی نہیں ہے. ادارہ تحقیقات اسلامی، پاکستان میں اسلامیات پر تحقیق ہو رہی ہو اور شیعہ سے مشورہ نہ لیا جائے. پاکستان کا ایک سرکاری ادارہ اسلامی موضوعات پر، دینی موضوعات پر ریسرچ کا ادارہ، ریسرچ کا مرکز، تحقیقات کا مرکز، اور اس مرکز کے اندر کسی شیعہ کی نمائندگی نہ ہو. مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسا مولا کائنات بلا تشبیہ، جیسے مولا کائنات نے بلا تشبیہ ایک مرحلے پہ فرمایا تھا نا کہ جس مشورے میں اہل بیت ہی نہ ہو وہ مشورہ کیا مشورہ. جس مشورے میں جس اسلامی تعلیمات کی تحقیق اور ریسرچ کے اندر شیعوں کی نمائندگی نہ ہو وہ کون سی تحقیقات ہیں، وہ کیسی تحقیقات ہیں. لہذا اس بات کی طرف توجہ آپ سب کی اور آپ سب کے توسط سے عزیزوں کی دلا رہا ہوں. FIRs، داخلہ اور زبان بندیاں، داخلہ بندی اور زبان بندیوں کا سلسلہ اس سال بھی رسمی طور پر میں متوجہ کر رہا ہوں اپنے عزیزوں کو. محترم ہیں، بہت سارے امور میں مشورہ کرتے بھی ہیں، مشورہ دیتے بھی ہیں، مشورہ لیتے بھی ہیں. ہمارا ملک ہے، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے افسران ہیں، ہمارے ہیں، ہم ہیں. یہ جو ایک روایاتی اعتبار سے ہر سال ایک لسٹ جاری ہوتی ہے صوبوں میں، پھر صوبہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور ڈسٹرکٹس کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی تم اضلاع اپنے صوبے کے پابند نہیں ہو،
تمہارا ضلع کچھ اور کہہ رہا ہے، تمہارا صوبہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تمہارا صوبہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تمہارا ڈویژن کچھ اور کہہ رہا ہے. 15 ناموں میں ایک نام 3 دفعہ، ایک نام 4 دفعہ. 15 نام تو ایک فہرست ایک صفحے پر آ رہے ہیں نا. آپ نے وہ ایک صفحہ پڑھا ہوگا، ایک نام 4 دفعہ آ رہا ہے، سائن کر دیا آپ نے. یعنی آپ کو اتنا بھی احساس نہیں ہے. یہ عمل بتا رہا ہے کہ آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں. آپ کو نیچے کا افسر لا کے آپ کی میز پہ رکھ دیتا ہے، آپ اس پہ سائن کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ کتنا حساس مسئلہ ہے. اس میں بڑے نام ہیں، اس میں بڑے بڑے پیروں کے نام ہیں، اس میں بڑے بڑے ان لوگوں کے نام لاکھوں لوگ احترام کرتے ہیں. آپ دل آزاری کر رہے ہیں، آپ نظر انداز کر رہے ہیں، آپ حلال کر کے تنخواہ نہیں کھا رہے. آپ تنخواہوں کو حلال کر کے نہیں کھا رہے. آپ کا کام تھا کہ آپ پڑھتے. یہ عمل جاری ہے. ہر سال اسی لسٹ کو جن کی رحلت ہو جاتی ہے ان کے نام بھی ہوتے ہیں. اس روایت پر اس اپنے طریقہ کار پہ نظر ثانی کریں. تکلیف دہ بات ہے. لبیک یا حسین. نصاب تعلیم، یکساں نصاب تعلیم کا مسئلہ. میں صرف اس میں ایک نقطہ کہوں گا کہ اس پر مکمل اور مسلسل ہماری جانب سے، ہماری قیادت کی جانب سے، ہمارے ملک کی سطح کی تنظیموں کی جانب سے، ہماری علمی تحقیقی مدارس اور اداروں کی جانب سے مسلسل تحفظات کا اظہار ہے. مگر کن پٹی پہ جوں نہیں رنگ رہی. تحفظات کو دور نہیں کیا جا رہا. ملک گیر سانحات کے بارے میں ہر سال سینہ کوٹتا ہوں. ہمیں بتاؤ کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا. سانحہ راولپنڈی کی تحقیقات کہاں ہیں؟ سانحہ کراچی کی عاشورہ کے جلوس کی تحقیقات کہاں ہیں؟ کوئٹہ کے اندر جو کچھ ہوا اس کی تحقیقات کہاں ہیں؟ ہمیں بتایا جائے. ہمارا حق ہے، ہمارا خون تھا وہ. ہمارے عزیز، ہماری جان، عزادار، محترم لوگ، متقی پرہیزگار، نماز شب اور عبادات کے پابند لوگ تھے جو ان میں شہید ہوئے ہیں. ہمارا حق ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ان کی تحقیقات کہاں تک پہنچی، کیا ہوا، کون تھا. لبیک یا حسین. زیارت پالیسی کے حوالے سے عمران خان کے زمانے میں وہ پالیسی شروع ہوئی، کچھ آگے بڑھی، دوسرے دور میں اسے روک دیا گیا، اور اب بغیر فائنل کیے، بغیر مشوروں کے، بغیر اس کو حتمی شکل دیے بغیر اس پر عمل کی جھلکیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی تو فائنل نہیں ہوا تھا بھائی، ابھی تو طے نہیں ہوا تھا. ہم نے جو تحفظات لکھ کر دیے تھے، خود یہ فقیر ان بعض نشستوں میں رہا ہوں، ان تحفظات کو کیا ہوا؟ ان تحفظات کا کہاں ہے وہ دستاویز جس کو آپ تیار کر کے زائرین کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں؟ عراق، ایران، شام جانے والے زائرین کے لیے جو پالیسی آپ نے مرتب کی ہے اس کی جھلکیاں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ گویا آپ اس میں عمل کرنے جا رہے ہیں. وہ فائنل کہاں ہے؟ وہ حتمی کہاں ہے؟ ہم حق رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئیں زائرین کے ساتھ تو پھر ہم عدالت کا رخ کریں. نعرہ حیدری. بین الاقوامی مسائل کی طرف آپ کی توجہ ہے. پہلگام سانحے کے متاثرین سے تعزیت کرنے کے ساتھ اس کے بہانے سے جو پاکستان پہ جارحانہ حملہ ہوا وہ قابل مذمت ہے. اس طرح کا عمل، عجلت میں ایسا کام بہت بڑے نقصان کو سامنے لے کر آتا ہے. مگر ایسے میں پاک فوج نے، ہماری افواج نے بھرپور جواب دیا. ہم اپنے وطن کے محافظوں کے لیے دعا گو ہیں. نعرہ حیدری. اسرائیل کا ایران پر جارحانہ حملہ اور پھر امریکہ کا ایران پر جارحانہ حملہ اور اس کے جواب میں ایران کا منہ توڑ جواب اور ایک سپر پاور کا خول اور بھوت اتارنے کا عمل، یہ پورے عالم اسلام کو خرسند اور شادمان کر گیا. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. ہم اپنے اس اسلامی پڑوسی ملک کے
ممنون اور متشکر ہیں۔ غزہ مسلمانوں مظلوموں کی حالت زار بنا ہوا ہے۔ 17 اکتوبر 2023 کے بعد سے حماس اور حزب اللہ کے سرکردہ رہنماؤں کو شہید کیا گیا۔ 60,000 فلسطین معصوم بچوں، خواتین اور بوڑھوں کا قتل عام ہوا، نسل کشی ہوئی، اور اب تک عالمی امن کے دعوے دار ادارے اور اکثر مسلم ممالک کے حکمران بے حسی کا شکار اور خاموش تماشائی نظر آتے ہیں، جس پر افسوس ہے۔ لبنان، یمن اور ایران پر مسلسل وحشیانہ خوفناک حملے، تنصیبات پر حملے، دانشوروں کو، سائنسدانوں کو مارا جانا، افسران کا قتل، سربراہوں کا قتل انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت۔ لبیک یا حسین۔ مقبوضہ کشمیر آج بھی آپ کی اور میری مدد، دعاؤں اور توجہ کا محتاج ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک کی وہاں جارحیت اور ان کے ساتھ زیادتیاں قابل افسوس اور مسلمانوں کی بیداری کے لیے شاید اور توجہ کرنے کے لیے شاید ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کی طرف بھی توجہ کریں۔ نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی توجہات کا ممنون اور متشکر ہوں۔ 2-3 منٹ میں اذان شروع ہونے والی ہے، مجھے ایک بات اور فضائل کے باب میں کہنے دیجئے، اور پھر ہم اذان کا احترام کریں گے اور پھر چلیں گے کربلا۔ کرم ہے ہمارے اوپر اہل بیت کا۔ جب کبھی کوئی مجلس میں جوان کھڑا ہو کر، کوئی بزرگ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، تو میں فوراً اسے کہتا ہوں کہ بھائی کیوں شیعہ ہو رہے ہو؟ کیا سبب ہے تمہارے شیعہ ہونے کا؟ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں ہم تو بہت اچھے نہیں ہیں، ہمیں جیسا ہونا چاہیے تھا ایسے تو نہیں ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں اہل بیت کی عظمت کی وجہ سے شیعہ ہو رہا ہوں۔ مگر ایک جواب اور بھی مجھے ملا، جس کے بعد میں بہت دیر خود بھی روتا رہا اور وہاں موجود لوگوں کے بھی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ ایک جوان، 3-4 جوان ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اندرون سندھ کا واقعہ ہے۔ اس نے کہا کربلا میں حسین ابن علی کا پیاسا اور بھوکا مارا جانا، اور اس مظلومیت کے مبلغ آپ لوگ ہیں۔ اگر شیعہ نہ ہوتے تو شاید امت کو معلوم بھی نہ ہوتا کہ اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہے، مذہب کے ساتھ کیا مذاق ہوا ہے۔ اسلام کے نام پر لوگ ممبروں پر آ کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنی نفسانیت، اپنی خود پسندی، بنی امیہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بنی عباس کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ ایک چین کا حصہ ہے نا سارا قصہ جی۔ کبھی تصور کیا کہ جناب زینب کھڑی ہوں اور یزید بیٹھا ہو؟ اذان ہوگی تو میں توقف اختیار کروں گا۔ کبھی تصور کیا کہ حسین کے سینے پہ سونے والی 4 سالہ بچی اس کے گلے میں رسی باندھی گئی ہو؟ کبھی تصور کیا کہ جن کے فضائل قرآن میں اترے ہوں ان کے سروں سے چادریں اتار لی گئی ہوں؟
کبھی تصور کیا کہ جس حسین کے پیر نبی کے سینے پہ آتے تھے جی کھڑا کر لیتے تھے امام حسین کو اپنے سینے پر. امام حسین کو نبی اپنے سینے پہ کھڑا کر لیتے تھے. میں جب پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل کے گھر ان کے بیٹے کی تعزیت کے لیے گیا، شاید وہی موقع تھا، تو انہوں نے ایک چارپائی پر بہت خوبصورت بستر بچھایا ہوا تھا، بڑے خوبصورت گاؤ تکیے لگائے ہوئے تھے، اور کچھ موڑے اور کچھ کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں. جب وہاں ہم قریب پہنچے تو میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی انہوں نے وہاں بٹھایا اور کہا آپ اہل بیت کی اولاد ہیں. ہماری فلاں کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حسین ابن علی ایک سفر سے لوٹے تو حضرت امام حسین کے لباس پہ گرد راہ تھی. جب حسین کا گھوڑا مدینے کے قریب پہنچا تو تمام اصحاب نکل کے باہر آئے حسین کے استقبال کے لیے. تو مولانا فرما رہے تھے کہ ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے. انہوں نے آگے بڑھ کر، جیسے ہی گھوڑا رکا، انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے سر کا امامہ پکڑ کر کھینچا جو کھل گیا، اور پھر اپنے سر کے امامے سے حسین کے جوتے صاف کرنے لگے. تو مولانا یہ رو کر سنا رہے تھے کہ امام حسین نے ان کا ہاتھ روکا، کہا آپ میرے بابا کے دوست ہیں، آپ مجھ سے سن و سال میں زیادہ ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں حسین، میں نے یہ پیر نبی کے سینے پہ دیکھے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بلند صلوات دیے کریں. آج ایک جوان کا ماتم ہے. چلیے میرے ساتھ ذرا کربلا چلیے. عاشور کا دن ہے. امام حسین کا
مجاہد لشکر اپنی قربانی کے لیے تیار ہے۔ ساری رات اصحاب حسینی نے تیاری کی، کوئی قرآن پڑھتا رہا، کوئی نمازوں پر نمازیں اور سجدوں پر سجدے ادا کرتا رہا، کسی کی زبان پر مسلسل تسبیح کے کلمات، اور کوئی تو اس آیے کریمہ کا ورد کرتا رہا، من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنین میں سے کچھ ہمت والے لوگ ہیں جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ تو ہم سے پہلے اور ان سے پہلے گویا ان سے پہلے اپنے وعدے پورے کر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ انتظار میں ہیں کہ کب وعدہ پورا کریں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور یہ لوگ اپنے عہد سے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ساری رات یہی عمل رہا۔ روایات میں ہے کہ ایسی آوازیں آ رہی تھیں کہ جیسے اجتماعی طور پر ذکر کی آواز آتی ہے۔ امام حسین نے ایک بڑے خیمے میں اصحاب کو جمع کر کے ان سے کہا چلے جاؤ، یہ کل مجھے مارنا چاہتے ہیں اور تمہیں بھی میری وجہ سے مار دیں گے، اور اگر تم میں سے کوئی جانے میں شرمسار ہو رہا ہے تو میں چراغ خیمہ گل کر دیتا ہوں، اندھیرا ہو جائے تو چلے جانا تاکہ تمہارے چہرے پہ شرمساری کا آثار نہ ہو۔ پھر امام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی یہ سوچے کہ میں جاؤں گا تو مجھے لوگ کیا کہیں گے، تو میرے گھر کے ایک فرد کا ہاتھ پکڑو اور انہیں مدینہ پہنچا دو اور کہہ دینا ہم اہل بیت کو بچا کے لائے ہیں، مگر میں یہی ہوں اور میں اپنی جان اپنے نانا کے دین پہ دینے آیا ہوں۔ امام نے یہ کہہ کر چراغ خیمہ گل کر دیا، لیکن جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو تمام اصحاب اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے، اور سب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے جناب حبیب ابن مظاہر نے فرمایا مولا اگر 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر زندہ کیے گئے تو ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس وقت امام حسین نے فرمایا تھا انی لا ارا اصحابا کا اصحابی، جیسے اصحاب اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں میں نے کسی کے اصحاب ایسے نہیں دیکھے۔ سب اپنے اپنے خیموں کی طرف گئے تو کونے میں حضرت قاسم کھڑے نظر آئے، تو امام نے فرمایا قاسم تم یہیں ہو؟ کہ چچا جان میں سن رہا تھا آپ اصحاب کی شہادتوں کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ سب کل کربلا میں شہید ہو جائیں گے، تو فرمان لگے چچا جان میرا نام بھی ہے، شہیدوں میں میرا نام بھی ہے۔ تو امام نے فرمایا قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی مار دیا جائے گا۔ تو ایک مرتبہ غیرت ہاشمی جوش میں آئی، انگڑائی لی تو کمر کا پٹکا کھل گیا، آواز دے کر کہا هل يصلون الى الخیام، کیا یہ اشقیاء خیمے میں گھسائیں گے؟ اس لیے کہ میرا بھائی تو جھولے میں ہے، خیمے میں ہے۔ امام نے فرمایا نہیں قاسم اسے میں اپنی گود میں لے جاؤں گا۔ اجرکم اللہ، آمادہ ہو رہے ہیں رونے کے لیے؟ کس شہید کا تذکرہ کروں؟ ہر ایک نے جواں مردی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، اپنے نظریے پر اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے اپنے مولا کی نصرت میں اپنی جان دے دی۔ میں حضرت قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے بدن کو یاد کروں یا حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو؟ کوئی سوال تو کرے دل حسین سے، کوئی پوچھے تو صحیح قلب امام حسین سے کہ کیا گزری ہے سید الشہداء پر۔ کمر پکڑ پکڑ کے چل رہے تھے اور آواز دیتے جاتے تھے اب عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، میرے حوصلے ختم ہو گئے۔ عجیب منظر تھا جب امام حسین کو حضرت عباس نے آواز دی تھی تو آدھے رستے جاتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے، پھر پلٹ کے آدھے رستے تک جاتے تھے پھر واپس آ جاتے تھے۔ یہ ہو یہ رہا تھا کہ جب آدھے رستے تک جاتے تھے تو خیال آتا تھا اب بیویوں پہ حملہ ہوگا، اس لیے کہ ان کے پردے کا محافظ مارا گیا، اور پھر واپس آ جاتے تھے تو خیال آتا تھا میرا عباس مجھے بلا رہا ہے۔
اللہ نے غربت حسین تیز رفتار دوڑتا ہوا گھوڑا رک گیا. امام نے راہوار سے پوچھا اے ذوالجناح تو آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ تو اس نے ایک جانب اشارے کرنا شروع کیے. امام نے جب اس جانب دیکھا تو عباس کا کٹا ہوا بازو تڑپ رہا تھا. امام گھوڑے سے اترے. مستند مصائب پڑھ رہا ہوں، بزرگوں نے جو جملے لکھے. امام گھوڑے سے اترے، حضرت عباس کا بازو اٹھایا، پھر آگے بڑھے، پھر گھوڑا رک گیا، پھر اس نے ایک جانب اشارہ کیا. اب جو دیکھا تو دوسرا بازو نظر آیا. اب میں آپ رونے والوں سے، آپ عزاداروں سے سوال کروں کہ کیا سوچ رہے ہوں گے امام حسین؟ میرے بھائی کے دونوں بازو کاٹ دیے. اور کوئی اس ماں سے بھی تو پوچھے جو مدینے میں بیٹھی بار بار پکار رہی ہے، کوئی بتائے میرا عباس کیسے مارا گیا. روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں، اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں، چاروں بچوں کے نام لکھ کر کہتی ہیں مجھے ام البنین مت کہا کرو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ گریہ کی آوازیں منقطع نہ ہونے پائیں. آج 9 محرم ہے. اس عزا خانے میں، اس مجلس میں، اس فرش عزا پر آج کے دن اس کا ماتم کیا جاتا ہے جس کو رخصت کرتے ہوئے حسین رو رہے تھے. کسی مجاہد کو امام حسین نے نہیں فرمایا کہ جاؤ جا کے خیمے میں بیویوں سے اجازت لے کر آؤ. جو بھی آیا امام سے اجازت لینے، امام نے اسے آمادہ کیا، اسے اجازت دی اور میدان کربلا میں روانہ کر دیا. مگر ایک ایسا جوان بھی آیا، فرمایا جاؤ علی اکبر ماں سے اجازت لو. جاؤ علی اکبر پھوپھی زینب سے تو پوچھو. جاؤ سکینہ انتظار کر رہی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مارو اپنے سینے پہ ہاتھ مارو، اپنے چہرے پہ ہاتھ مارو. کوئی نہیں روک رہا تمہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بیٹھ جاؤ میرے عزیز، بیٹھ جاؤ. مجھے اندازہ ہے ہر ایک سے یہ جملے برداشت نہیں ہوتے. میرے لیے دعا کرو کہ میں بیان کر پاؤں. میں بھی تو آپ کی طرح عزادار ہوں. آئے ہیں حضرت علی اکبر خیموں کے درمیان. پہلا امتیاز جناب علی اکبر کی شہادت میں یہ ہے کہ کسی شہید کو امام حسین نے خیموں کی طرف نہیں بھیجا، حضرت علی اکبر کو بھیجا. جاؤ علی اکبر اجازت لے کر آؤ. خیموں کے درمیان آ کے کھڑے ہو اور سلام کیا. السلام علیکم یا زینب، یا جاریۃ فضہ، یا سکینہ، یا ام رباب، یا ام لیلہ. هذا السلام سلام الآخر. یہ میرا آخری سلام ہے. جب آواز آئی نا یہ میرا آخری سلام ہے، ہر خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئے. ہر خیمے سے بیویاں باہر آئیں اور ایک خیمے میں علی اکبر کو لے گئیں. عجیب منظر لکھا ہے. کوئی شانے پہ سر رکھے کھڑی ہے، کوئی بازو تھامے کھڑی ہے، کوئی پیشانی کا بوسہ دے رہی ہے. عزادارو اللہ مزیشان درجوادی اللہ ان کی قبر میں انہیں راحتیں عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں ایک بی بی ہے جو دامن نہیں چھوڑ رہی. وہ کہتے ہیں یقیناً یہ کوئی چھوٹی بی بی ہے جو بار بار کہہ رہی ہے بھیا ارحم غربتنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرے اس دوست سے کہو یہ اپنے سینے پہ ہاتھ مارے.
तुम इसके दोस्त हो ना, इसको कहो अपने सीने पे हाथ मारे, अपने सर पे हाथ मारे। इसकी कैफियत अज़ादारी की, हमें हुक्म यह है कि जब ये कैफियत होने लगे तो याद करो उस मरहले को जिनके सामने मंजर गुजर रहे थे, उन्हें रोने नहीं दिया। हजरत अली अकबर ऐसे खेमे से बाहर आए जैसे जवान की मैयत उठ रही हो। बार बार खेमा का पर्दा गिरता था, फिर पर्दा उठता था। आके बाबा के सामने खड़े हो गए, बाबा मुझे जाने की इजाजत है। सर से लेकर पैर तक खूब आराम से मौला हुसैन ने देखा और फरमाया, काश तुम्हारे तुम जैसा जवान बेटा होता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हक है, अपनी आवाजों को आजाद करें। जिसके मजहब में रोना जायज है वो तकल्लुफ ना करें। 9 मुहर्रम है, तासुआ है। अपने हाथ से अपने बच्चे को सजाया, अमामा बांधा, तलवार हिमायल की और अली अकबर के घोड़े उकाब को अली अकबर के सामने किया। मेरे लाल बैठ जाओ उसके ऊपर। और फिर हजरत अली अकबर जब रवाना हुए तो हजरत अली अकबर के कान में आवाज आई जैसे कोई पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हजरत ने मुड़ के देखा तो क्या देखा, इमाम हुसैन दौड़ते हुए आ रहे और आवाज देते जा रहे हैं, महलन महला या बुनैया, ऐ मेरे लाल आहिस्ता आहिस्ता जाओ। हजरत अली अकबर उतर आए, बाबा मुझे तो आपने रुख्सत दे दी थी, का एक मर्तबा और गले लगाने दो। मेरी ये बातें उन्हें समझ में नहीं आएंगी जिनका दिल सख्त है। मक्तल के ये जुमले उन्हें समझ में नहीं आएंगे कि जिनका दिल सख्त है। लेकिन जो इंसान कामिल होता है, इंसान अकमल होता है, उसका इतना ही दिल नरम होता है। नबी का कमसिन बेटा हजरत इब्राहीम की रहलत हुई तो सरकार के आंसू रुक नहीं रहे थे। नबी की एक ज़ौजा ने कहा, या रसूल अल्लाह ये तो कमसिन है, बच्चा है। फरमाया, मुझे नहीं मालूम, मुझे रोना आ रहा है। ये मेरा गिरिया रहमत है। हजरत हमजा तो अच्छी उम्र के थे ना, उनके सीने में नेजा मारा था। नबी मुकर्रम जब हजरत हमजा को याद करते थे रोते थे। मेरा सवाल है उम्मतियों से कि जो हजरत हमजा जो मुस्लिम थे, मर्द थे, बड़े थे, सिन्नो साल में ज्यादा थे, उनकी याद में जो नबी रोते हो, कोई हमें बताए कि हुसैन पे क्या गुजरी। अली अकबर रवाना हुए, मैदान करबला में अपना जिहाद पेश किया। न जाने क्या ख्याल आया मेरे मौला को, जनाब फिजा को बुलाकर कहा, अम्मा अली अकबर की मां से कहो दुआ करे एक मर्तबा और मैं अपना बच्चा देख लो। दुआ करो अली अकबर वापस आ जाए। बीबी उम्मे लैला खैमे में गई, सर पे कुरान रखा, अल्लाह से बात की, या अल्लाह तू तो वो है ना जिसने याकूब से यूसुफ मिलाया, मेरा यूसुफ मुझे एक और दफा दिखा दे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कि एक मर्तबा तकबीर की आवाज आई। जनाब उम्मे लैला ने दरे खैमा पे जाके देखा तो क्या देखा, अली अकबर बाबा से मिल रहे हैं। कुछ देर के लिए वापस आए, एक ख्याल आया है तो उसको लेकर वापस आए, और ख्याल यह है बाबा चंद घूंट पानी के मिल जाते हैं तो मैं इस दुश्मन को बताता कि मैं किसका पोता हूं। अजरुकुम अल्लाह। थके नहीं अज़ादारो, जो जहां बैठा है, आपका ये रोता हुआ चेहरा इमाम हुसैन देख रहे हैं, जनाबे ज़हरा देख रही हैं। खवातीन को एक जुमला कहूंगा, किसी को कोहनी मत मार देना, किसी को धक्का ना लग जाए। जनाबे ज़हरा आई हुई हैं और अपने साथ एक 4 साला पोती को भी लाई हुई, और वो जब आपको ऐसे रोते हुए देखती हैं, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इसे रोको,
इसे संभालो। बाबा चंद घूंट पानी के मिल जाते तो मैं बताता किसका पोता हूं, मैं बताता मुझे किस अब्बास ने सिखाया है कि जंग कैसे लड़ी जाती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अब मां दरे खैमा पर खड़ी देख रही है और बेटा कौन कौन बेटा जिसने 3 साल की उम्र में, कौन अली अकबर, जिन्होंने 3 साल की उम्र में, हजरत अली अकबर की उम्र 3 साल की थी, इमाम हुसैन मस्जिद में मुसल्ले पे बैठे हुए थे कि बराबर में आके बाबा के बैठ गए और बाबा से कहने लगे बाबा मुझे अंगूर चाहिए। जी, अहले बैत की सीरत लिखने वालों ने लिखा है कि वो अंगूरों का मौसम नहीं था। हजरत अली अकबर ने फरमाया बाबा मुझे अंगूर चाहिए। सुनेंगे इमाम हुसैन ने, बस बेटा तुम रहने दो, तुम रहने दो। हजरत इमाम हुसैन ने एक मर्तबा सुतून मस्जिद को हाथ मारा। क्या कहा हजरत अली अकबर ने? बाबा मुझे अंगूर चाहिए। इमाम हुसैन ने सुतून मस्जिद को हाथ मारा, हाथ मारना था, एक खोशा वहां से गिरा और अली अकबर को बढ़ा के फरमाया अली अकबर तुम बाबा से कुछ मांगो और तुम्हारा बाबा तुम्हें न दे। मेरे लाल ये कैसे हो सकता है? अब कोई पूछे हुसैन से, जवान अली अकबर पानी मांग रहे, मां दरे खेमा पे खड़ी देख रही है। शायर ने इसे 4 मिसरों में नज्म किया है। शायर कहता है शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा, शिद्दत, मां दरे खेमा पर देख रही है, बेटा बाबा से पानी मांग रहा है, मां दरे खेमा से बच्चे की हालत देख रही है कि शायर कहता है शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और मां ने खेमे की तनाबों से लिपट कर देखा। कितनी मजबूर थी साकी कौसर की बहू, कितनी मजबूर थी साकी कौसर की बहू। खाली मशकीज़ा कई बार तुम्हारे नाना तुम्हें सैराब करेंगे। आए हैं हजरत अली अकबर, पहुंचे अली अकबर मैदान करबला में। बड़े बड़े 80 पहलवानों को फिन्नार किया है इस प्यासे जवान ने। और जब एक मर्तबा सीने पे बर्छी लगी, कुछ देर तक उसे निकालते रहे, बर्छी का फल टूटा, घोड़े से जमीन की तरफ आए, आवाज दी बाबा सलाम आगे, सलाम आगे, या हुसैन। लिपट के है अली अकबर, है अली अकबर, रे अरमान तप गए नाऊंगी पो शाक शाहानी, या हुसैन। अरमान थप गए नाऊंगी पोशाक शाहानी, अफसोस के रास आई न तुझे को ये जवानी, कैसा था
مقدر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ارے 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دلبر ہائے غائے علی اکبر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ارے اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں بس ایک جھلک سے غیر کی صغرا کو دیکھا لوں بے چین تھی خواہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہائے ہائے علی اکبر اور ماں تیری جدائی میں ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر ہائے ہائے علی اکبر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ارے ٹھہرو کہ میں 18ویں منت تو بڑھا دوں پھر لے کے بلائیں تجھے جینے کی دعا دوں صدقے ہو یہ مادر ہائے ہائے علی اکبر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ارے پہلے